بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلمان علیہ السلام کے زمانے میں یہ سحر، یہ جادو، یہ علم بہت زیادہ تھا۔ حضرت سلمان کے بعد بھی یہ علم جاری رہا۔ ہاروت و ماروت کا قصہ بہت مشہور ہے۔ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ کیا سحر و جادو حقیقت ہے؟ تو سحر و جادو واقعاً ایک حقیقت ہے۔ سحر و جادو کرنے والا شخص شیاطین کی مدد سے انسان کو بدبخت بنا سکتا ہے، انسان کے کسب و کار میں خلل پیدا کر سکتا ہے، زن و شوہر کے درمیان اختلاف پیدا کر سکتا ہے۔ سحر و جادو کی دو اقسام ہیں۔ ایک شعبدہ بازی ہے، پارکوں وغیرہ میں یا ٹی وی کے شو میں جو عام ہم دیکھتے ہیں، اس کا سحر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ محض ایک دھوکہ ہوتا ہے، ایک جھوٹ ہوتا ہے۔ وہ خود بھی یہ جانتے ہوتے ہیں کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ سحر نہیں ہے۔ دوسرا سحر و جادو ہے حقیقی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تعلم من السحر قلیلا او کثیرا فقد کفر۔ جس نے بھی سحر و جادو سیکھا، چاہے وہ تھوڑی ہی مقدار میں ہو، وہ کافر ہو گیا۔ سحر و جادو کے ذریعے شیاطین کی مدد لی جاتی ہے تاکہ معاشرے میں فساد پیدا کیا جا سکے۔ سماح بن خرشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک صحابی تھا جس کو ابی دجانہ بھی کہا جاتا ہے۔ سماح غزوہ احد میں رسول خدا کے ساتھ تھا، اور جب وہاں سے بہت سارے مسلمانوں نے فرار کیا، سماح نے فرار نہیں کیا بلکہ امام علی علیہ السلام کے ساتھ مل کر رسول خدا کا دفاع کیا۔ بعض روایات میں ہے کہ سماح یعنی ابی دجانہ امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے وقت دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اس کی رجعت ہوگی سلمان فارسی اور مالک اشتر کی طرح، اور یہ امام زمانہ علیہ السلام کی نصرت میں جنگ کرے گا۔ سماح کہتا ہے کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میں جب رات کو سونے کے لیے بستر پر جاتا ہوں تو مجھے عجیب آوازیں آتی ہیں۔ مجھے آواز آتی ہے جیسے کوئی چکی میں آٹا پیس رہا ہے۔ پھر مجھے ایسے آواز آتی ہے جیسے شہد کی مکھیاں آپس میں لڑ رہی ہیں۔ پھر مجھے ایسے پتہ چلتا ہے جیسے ہمارے سین میں سیاہی ہے جو آسمان کی طرف اڑ رہی ہے، یعنی سین سے اڑنا شروع ہوئی اور چھت کی طرف جا رہی ہے۔ رسول خدا نے فرمایا، اے سماح، تمہارے گھر میں شیاطین ہیں، جن ہیں جو تمہیں اذیت کر رہے ہیں۔ رسول خدا نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ کاغذ اور قلم لاؤ۔ امام علی علیہ السلام لے کر آئے۔ رسول خدا نے ایک دعا لکھی اور سماح کو دے دی۔ سماح کہتا ہے کہ میں نے وہ کاغذ